السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ یہ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور اس میں ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حبشہ کی کیا مذہبی، سیاسی اور سماجی اس وقت حالت تھی۔ سامعین محترم، جو حبشہ تھا یہ موجودہ دور کا ایتھوپیا اور ایریٹریا، یہ جو بر اعظم افریقہ کے مشرقی کنارے اور بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بعثت میں یہ بر اعظم افریقہ کے یہ دونوں ملک جو ہے یہ مل کر اس وقت حبشہ بنتا تھا، اور ایتھوپیا کی سرحد یمن کی سرحد کے درمیان بحر احمر کی انتہائی تنگ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے سمندری راستے کے ذریعے بآسانی جو ہے وہ بر اعظم افریقہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ عرب بحری جہازوں سے بھی اسی راستے سے آیا جایا کرتے تھے، اور جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ بھی اسی راستے سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت اس حبشہ کے ملک کی اکثر آبادی کا جو مذہب تھا وہ بت پرستی اور مظاہر پرستی تھا، لیکن حکمران طبقہ اور امراء اور جرنیل جو تھے یہ عیسائی تھے، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا، اور ان کی معاشی حالت جو تھی وہ بہت ہی پسماندہ تھی، اور ان کے لیے جو ہے وہ ذرائع آمدن جو تھے وہ صرف دو قسم کے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ غلہ بانی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ لوگ انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی یہاں پر بسر کر رہے تھے، اور لوگوں نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو بیچنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے امراء جو ہے یہاں سے غلام خرید کر جایا کرتے تھے، ان سے سخت کام لیا کرتے تھے، اور معمولی خطاؤں پر انہیں سخت سے سخت سزائیں دیا کرتے تھے۔ حبشہ کی جو اس وقت کی سماجی حالت تھی وہ یہ تھی کہ معاشرہ غربت اور افلاس کی وجہ سے اخلاقی برائیوں کی اس وقت آماج گاہ بن چکا تھا، اور جب سے اس ملک میں بازنطینیوں اور فرانسیسیوں کا آنا جانا شروع ہوا تھا تو تب سے جو ہے وہ یہاں سے انسانوں کی خرید و فروخت بالکل کھلے عام بازاروں میں ہونے لگی تھی، اور دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے غلام جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہاں سے ہی خرید کر عرب کے لوگ جو ہے وہ لے گئے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کا یہاں سے جانا ان کی خوش بختی کا سبب بنا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا انہیں شرف حاصل ہونا تھا، اور یہ سردار المؤذنین بھی انہوں نے کہلانا تھا، اور ان کا یہ اعزاز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن مقرر فرمایا، اور انہوں نے اسلام کی پہلی اذان بھی دی، اور یہ بھی انہی کا اعزاز ہے کہ انہوں نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی اذان دی تھی، اور یہ حبشہ کے ہی باشندے تھے۔ یعنی کس قدر پسماندہ علاقہ اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے اور پھر غلام تھے حضرت بلال حبشی۔ قربان جائیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اور ان کی جو اس وقت حبشہ کی سیاسی حالت تھی، حبشہ میں چونکہ رومی تاجروں کے آنے جانے سے عیسائیت جو ہے وہ پھیل رہی تھی، اور یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ نجاشی کہلانے لگے تھے اپنے آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت جو اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا وہ نجاشی اسہم تھا، اور وہ بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا کفار مکہ سے تنگ آ کر، کہ جب وہ کفار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبوت کے 5ویں سال 5 رجب کو یہ صحابہ کرام نے جنہوں نے ہجرت کی ان میں سے 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، اور ہجرت دوسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، جن میں سے 83 مرد اور 11 عورتیں جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئی، اور مکہ معظمہ میں باقی صرف اس وقت 40 لوگ جو ہے وہ مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ پھر قریش مکہ نے ان مظلوم مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور نجاشی کے دربار میں بڑے بڑے تحائف لے کر گئے کہ ہمارے جو ہے وہ کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو ہمیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا، تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے ان سے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ جب انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی تو وہ جو بادشاہ نجاشی تھا تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو ہے
وہ اس سے 3 کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ حبشہ کے اس بادشاہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشہ کے نجاشی کی جو ہے وہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حبشہ کی سیاسی، سماجی اور مذہبی حالت، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رومن امپائر بازنطینی تہذیب کی سیاسی، سماجی اور معاشی حالت کیا تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔